الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوران سبق میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ میں مستقل اس عنوان پہ گفتگو کروں گا کہ کسی فن میں اہل فن پر اعتماد کرنا کتنا ضروری ہے اور اس پر دلائل کتنے ہیں اور اس پر ہمارا مزاج کیا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو میں آج کی اس مختصر مجلس میں اسی بات پہ عرض کرتا ہوں کہ آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کام کے بارے میں کام والا بندہ تلاش کریں، جب آپ کو مل جائے تو آپ اس پر مکمل اعتماد کر کے لگ جائیں۔ بہت سارے احباب مجھے فون بھی کرتے ہیں، میسج بھی کرتے ہیں، براہ راست بھی بات پوچھتے ہیں، تو ایک ایک بات بس اوقات ایک کو سمجھانا مشکل ہو تو ہم اس عنوان پہ گفتگو کر کے میڈیا کے حوالے کر دیتے ہیں اور کتاب میں چھاپ کر لکھ کر اس کو چھاپ دیتے ہیں تاکہ جو جس کا ذوق ہے اس کے مطابق بات کو سنے اور سمجھے۔ دو چیزیں استشارہ اور استخارہ کے بعد طے کریں۔ استشارہ کا معنی ہے اپنے اچھے دوست سے مشورہ کرنا، استخارہ کا معنی ہے اللہ سے خیر طلب کرنا۔ استشارہ اور استخارہ کے بعد دو باتیں آپ طے کریں۔ استشارہ کا معنی یہ ہے اپنے اچھے دوست، اپنے استاذ، اپنے مرشد، صاحب علم، باعتماد بندے سے مشورہ کریں۔ استخارہ کا معنی اللہ سے خیر طلب کریں دو چیزوں میں۔ نمبر ایک، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ طے کریں، اور جب استخارہ کے بعد طے ہو جائے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، پھر دیکھیں اس پر دنیا میں کام کرنے والا بندہ کون ہے۔ دو ہیں اس پر بھی استخارہ کر لیں، تین ہیں پھر بھی ایک کے چناؤ کے لیے کر لیں، اگر ایک ہی ہے پھر استخارہ کی ضرورت نہیں ہے، ایک بندہ چنیں، اور جب چن لیں تو پھر خود کو اس کے حوالے کریں، آپ کو دنیا میں کام کرنے کا لطف آئے گا۔ اس عنوان پر بھی میں انشاءاللہ پھر بات کروں گا۔ اس عنوان کو میں چھیڑوں گا تو بات پوری نہیں ہونی، میں نے صرف اس کو تمہید باندھی ہے کہ اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ اس وقت میرا عنوان یہ ہے کہ جس فن پر آپ کام کرنا چاہتے ہیں، جو فن آپ سیکھنا چاہتے ہیں، اس میں صاحب فن پر اعتماد کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ یہ صاحب فن بڑا ہے یا صاحب فن چھوٹا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ صاحب فن شہری ہے صاحب فن دیہاتی ہے، یہ نہ دیکھیں یہ صاحب فن گورا ہے صاحب فن کالا ہے، یہ نہ دیکھیں صاحب فن سید ہے یہ صاحب فن عام زمیندار ہے، یہ نہ دیکھیں صاحب فن دور ہے صاحب فن قریب ہے، یہ دیکھیں کہ فن جانتا ہے یا نہیں۔ بس پھر صاحب فن پر اعتماد کریں، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب فن بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ دیکھو، اگر کسی شخص کو بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر فرمائیں کہ اس کو خون کی ضرورت ہے، بلڈ چاہیے، اب آپ بلڈ اس مریض کو کس کا دیتے ہیں؟ اس بندے کا جس کا بلڈ گروپ اس کے ساتھ ملتا ہے، یا اس بندے کا جو ہے تو بہت بڑا لیکن بلڈ گروپ سے نہیں ملتا۔ اب مریض کو اگر آپ صحیح رخ پہ لے جانا چاہتے ہیں تو آپ کے گھر کے باہر ایک ریڑھی والا مزدور ہے اور غریب آدمی ہے، اس کا بلڈ آپ کے مریض سے ملتا ہے، تو آپ اربوں پتی ہونے کے باوجود کسی ارب پتی کا خون نہیں دیں گے، اسی مریض کا خون دیں گے۔ کیوں؟ اس غریب مریض کا آپ کے امیر والد کے ساتھ بلڈ گروپ ملتا ہے۔ تو بلڈ لینا ہو تو دیکھتے گروپ ملتا ہے یا نہیں،
یہ نہیں دیکھتے کہ جس کا بلڈ لینا ہے خون وہ بندہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، کالا ہے یا چٹا ہے، عالم ہے یا غیر عالم ہے، انجینئر ہے یا پروفیسر ہے، خون چاہیے نا۔ تو اسی طرح جب آپ کو فن چاہیے تو پھر اہل فن کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے وہ شہری ہے یا دیہاتی ہے، وہ کالا ہے یا گورا ہے، وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، گمنام ہے یا معروف ہے، پھر یہ دیکھتے ہیں فن جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ آپ کے جامعہ میں جہاں آپ پڑھتے ہیں اور رہتے ہیں، اس جامعہ میں اگر اس جامعہ کے کسی کمرے کا پنکھا خراب ہو جائے تو کبھی بھی آپ اپنے محتمم صاحب کو اور اپنے شیخ الحدیث صاحب کو نہیں کہتے کہ استاد جی آپ پنکھا ٹھیک کر دیں۔ اس پنکھے کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ ایک غریب سا الیکٹریشین بلاتے ہیں، ابھی پنکھا ٹھیک کر دو۔ اب اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ جب اتنے بڑے شیخ الحدیث مدرسے میں موجود ہیں تو الیکٹریشین کو بلا کے پنکھا آپ نے کیوں ٹھیک کرایا، تو آپ کہیں گے اگرچہ الیکٹریشین چھوٹا ہے لیکن پنکھا ٹھیک کرنا فن اس کا ہے، شیخ صاحب کا نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ کے مدرسے کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جائے تو اس ٹائر کا پنچر لگوانے کے لیے آپ ناظم تعلیمات کو نہیں کہیں گے جی آپ لگائیں، صدر مدرس آپ لگائیں۔ آپ پنچر کی دکان پر گاڑی لے جائیں گے یا گاڑی کھڑی کریں گے اور گاڑی کا ٹائر کھول کے لے جائیں گے اور کہیں گے جس کو پنچر لگوا دو۔ آپ کو بندہ آپ سے پوچھے بھئی آپ نے پنچر مدرسے کی گاڑی کو لگوانا تھا تو ناظم تعلیمات، صدر مدرس اتنے بڑے آدمی ہیں، تم ان کے ہوتے ہوئے اس مزدور سے کیوں لگواتے ہو؟ تو آپ کہیں گے گاڑی کا پنچر لگانا یہ ناظم تعلیمات اور صدر مدرس کا کام نہیں ہے بلکہ اس مزدور کا کام ہے۔ دو مثالیں میں نے دی ہیں، آپ صاحب علم اس پر سینکڑوں مثالیں جمع کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ کی ضرورت پوری کرنی ہو تو یہ دیکھتے ہیں کہ جس سے ضرورت پر پوری کرنی ہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یا یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ضرورت اس سے پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ بس یہ بات سمجھ آئیں، پھر آپ کو ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی کہ فن کے معاملے میں اہل فن پر اعتماد کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس پر میں کچھ دلائل دینا چاہتا ہوں کہ صرف یہ میری شخصی رائے نہ ہو، یہ صرف میرا ذوق نہ ہو، آپ کے سامنے روایات، احادیث اور اکابر کا ذوق آئے اور آپ کو سمجھ آئے کہ فن والوں پر، اہل فن پر کسی فن میں اعتماد کیسے کرتے ہیں۔ نمبر 1، صحیح بخاری بابن کیف یبایع الامام الناس، اس باب کے تحت حضرت امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لائے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی المنشط والمکرہ، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم بات سنیں گے اور ہم بات مانیں گے، اچھی حالت ہو پھر، اچھی حالت نہ ہو پھر، ہم خوشحالی میں ہوں تب، تنگ حالی میں ہوں تب۔ نمبر 2، وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، جو شخص جس معاملے کا اہل ہوگا ہم اس سے جھگڑا نہیں کریں گے، اس معاملے میں اس کی بات کو مانیں گے۔ نمبر 3، أَن نَّقُومَ أَوْ قَالَ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُ مَا كُنَّا وَلَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ہمیشہ حق بات کہیں گے اور کبھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اب اس میں 3 چیزوں پر بیعت ہو رہی ہے۔ اس میں دوسری بات کیا ہے؟ اللہ ننازع الامر اہلہ، اہل امر، اہل فن سے ہم جھگڑا نہیں کریں گے، اس کی بات مانیں گے۔ اب صاف بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو جس کام کا اہل ہے اس پر اعتماد کر اس کی بات مانیں اور اسے جھگڑے نہ کریں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ایک باب، اب بعض کہتے ہیں امام مسلم نے خود باب قائم فرمائے، بعض کہتے ہیں امام نووی نے فرمائے، اس لیے میں یوں کہہ دیا کرتا ہوں کہ صحیح مسلم میں ایک باب ہے، بابن وجوب امتثال، یا آپ کہہ دیں باب وجوب امتثال، جو بھی آپ پڑھنا چاہیں آپ کی مرضی ہے۔ ما قالہ شرعن، ما قالہ شرعن دون ما ذکرہ صلی اللہ علیہ وسلم من معاش الدنیا علی سبیل الرائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرمائیں اور دنیاوی معاملے میں فرمائیں اور اپنے اجتہاد سے فرمائیں، نص کے ساتھ نہ فرمائیں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کس حد تک ماننا چاہیے۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ حدیث لائے ہیں
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقوم یلقحون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں پر گزرے جو تلقیح فرما رہے تھے۔ تلقیح لقا یلقح تلقیحاً کا معنی ہوتا ہے کہ کھجور کے دو درخت ہیں، ایک نر اور ایک مادہ۔ تو نر کھجور پر جو بور آتا ہے شروع میں اس سے لیتے ہیں اور مادہ پر پھینکتے ہیں، تو اس سے فصل بہت اچھی ہوتی ہے، وہ یوں کر رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے لو لم تفعلوا لصلح، اگر تم یہ نہ کرو تو ہو سکتا ہے پھل زیادہ اچھا ہو۔ فخرج شیثا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور وہاں پر یہ کھجور کا پھل یوں نہیں تھا بلکہ ردی قسم کی کھجوریں موجود تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ما لنخلکم، تمہاری کھجوروں کو کیا ہوا ہے، یہ کیا پھل مزیدار کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ قلت کذا و کذا، آپ ہی نے فرمایا تھا ایسے کرو، تو جیسے آپ نے فرمایا ہم نے کر لیا، اب پھل کم ہو گیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے انتم عالم بامر دنیاکم، دیکھو کھیتی باڑی کیسے کرنی ہے اس میں تم زیادہ بہتر سمجھتے ہو، لہذا کھیتی باڑی میں میری رائے کی بجائے یہ جو ذمہ دار ہے ان کی رائے پر اعتماد کیا کرو، کیونکہ یہ سمجھتے کھیتی باڑی کیسے ہوتی ہے۔ اب دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، اور کھیتی باڑی کے معاملے میں اپنی قوم کو اپنے حوالے نہیں بلکہ اپنی قوم کو ذمہ داروں کے حوالے فرما رہے ہیں۔ یہ باتیں آپ سمجھتے ہیں، لہذا تم جیسے مناسب سمجھو کر لو۔ نمبر 2، یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے صریح آپ کو قول بتایا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب المناقب باب علامات النبوت فی الاسلام میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے کان الناس یسألون رسول اللہ عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا مزاج یہ تھا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں پوچھتے اور میرا مزاج یہ تھا کہ میں شر کی باتیں پوچھتا۔ وہ خیر کی باتیں پوچھتے اور میں شر کی باتیں۔ میں شر کی باتیں کیوں پوچھتا؟ مخافت ان یدرکنی، کہ میں شر کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں تو مجھے معلومات لینی چاہیے۔ اب وجہ میں اپنی زبان میں اب سمجھانے لگا ہوں۔ حضرت حذیفہ سمجھا رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں پوچھیں اور امت میں پھیلا دیں، اور میں یہ چاہتا تھا کہ شر کی باتیں پوچھوں اور امت کو شر سے بچا دوں۔ اب شر سے بچانا، جسے ہم آج کی زبان میں فتنہ کہتے ہیں، فتنوں سے بچانا اور شر سے بچانا، یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا مزاج ہے اور حضرت حذیفہ کا فن ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور سیکھا ہے۔ اب اس پر اعتماد کیسے ہوتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے ہیں، ان کے مقابلے میں تو حذیفہ کتنے چھوٹے ہیں، لیکن مزاج کیا تھا؟ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسد الغابہ فی معرفت صحابہ کے اندر یہ نقل کیا ہے، کان عمر اذا مات یسأل عن حذیفہ، حضرت عمر کا مزاج یہ تھا کہ جب مدینہ منورہ میں کوئی شخص فوت ہو جاتا تو یہ حذیفہ کے بارے میں پوچھتے کہ تو حذیفہ کدھر ہے؟ ان حضر الصلاۃ علیہ صلی علیہ عمر، حضرت حذیفہ اس جنازے میں شریک ہوتے تو حضرت عمر بھی جنازہ پڑھ لیتے۔ وَإِن لَمْ يَحْضُرْ حُذَیفَةُ الصَّلَاةَ عَلَیْهِ لَمْ يَحْضُرْ عمر، حضرت حذیفہ نہیں آتے تھے، حضرت عمر بھی جنازہ نہیں پڑھتے۔ پر میں لگتا ہے کوئی فتین ہوگا، منافق ہوگا، حذیفہ نہیں آئے گا تو عمر بھی نہیں پڑھتا۔ اب دیکھو فتنوں کا فن اور علم حضرت حذیفہ کے پاس تھا۔ حضرت عمر بڑے ہیں، حذیفہ چھوٹے ہیں، لیکن فتنوں کے معاملے میں حضرت عمر اعتماد فرما رہے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اب یہ نہیں کہ بڑا کون ہے اور چھوٹا کون ہے، یہ دیکھا ہے کہ فتنوں کا فن کس کے پاس ہے، اس پر اعتماد کیا ہے اور مکمل اعتماد کیا۔ یہاں پر مستقل ایک بیان کی ضرورت ہے، موقع ملا تو میں وہ بھی کروں گا انشاءاللہ۔ مستقل میں صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آپ میں سے بہت سارے احباب ایسے ہیں جن کا تعلق تبلیغی جماعت کے ساتھ ہے۔ آپ کا تبلیغی جماعت سے تعلق ہے، ہمارا تعلق نہیں، ہم خود تبلیغ والے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تبلیغی جماعت ہماری ہے، میں کہتا ہوں یہ نہ کہا کرو، کبھی ہم تبلیغی ہیں، ہماری کا معنی کہ ہم نہیں ہے لیکن وہ ہمارے ہیں، میں کہتا ہوں ہے ہی ہماری۔
اس لیے ہم تائید بھی کرتے ہیں اور سوالات کے جواب بھی دیتے ہیں، لیکن اپنے بندوں کو سمجھاتے بھی ہیں کہ دیکھیں جو بات غلط ہے وہ نہیں کہنی، یہ نہ کہا کرو۔ میں نے ایک جگہ بیان میں کیا، ہمارے حضرات تبلیغ والے تشریف فرما تھے، میں نے کہا دیکھو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو فضائل اعمال کے مختلف کتابچے لکھے ہیں اور یہ تبلیغی نصاب کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں نا تو پھر اس پر عمل کریں، دائیں بائیں نہ جائیں، فضائل اعمال پر رہیں، جو کچھ لکھا اس پر آپ نے پابندی کرنی ہے۔ کہتے ہیں جی کرنی چاہیے۔ تو میں نے کہا یہ جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں یہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے، حکایات صحابہ میں لکھا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر بندے کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ ہر بندے کا جنازہ، اگر ہر بندے کا جنازہ پڑھنے کی گنجائش ہوتی، شیخ الحدیث مولانا زکریا یہ واقعہ لکھتے کیوں؟ یہ اس لیے لکھا ہے کہ ہر بندے کا جنازہ نہیں پڑھنا، ہر بندے کا جنازہ مت پڑھو۔ آگے آئے گا اس عنوان پہ بات، میں وہاں تھوڑی سی انشاءاللہ کروں گا۔ میں صرف یہ باتیں سمجھا رہا ہوں کہ ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے اور دلائل ذہن نشین فرمائے۔ یہ صحابہ کرام کا واقعہ، ان کے بعد تابعین ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے محدث ہیں، کتنے بڑے محدث ہیں۔ ایک واقعہ صرف ذہن میں رکھ لیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو کچھ وصیتیں فرمائی ہیں اور موجود ہیں وصایا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام پہ۔ ایک مستقل کتابچہ مختصر سا جس میں آپ نے 20 وصیتیں فرمائی ہیں اپنے بیٹے حماد کو۔ ان میں اپنے بیٹے حماد کو ایک وصیت فرمائی ہے کہ بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا، ہمیشہ ہمیشہ ان تقوم باہل سنت والجماع، اہل سنت والجماعت سے رہنا، اہل بدعت کے قریب نہ جانا۔ اور ایک جو بات میں سنانا چاہتا ہوں، کتنے بڑے محدث تھے، 19ویں وصیت یہ ہے، امام صاحب اپنے بیٹے حماد کو فرماتے ہیں کہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، میں تجھے 5 احادیث دے رہا ہوں۔ کتنی احادیث؟ 5 احادیث دے رہا ہوں، اور یہ 5 کون سی ہیں؟ جماعتها من 500 الف، جو 5 لاکھ حدیثیں میرے پاس ہیں نا، ان میں سے تجھے 5 دے رہا ہوں، ان 5 کا بہت خیال رکھنا۔ تو 5 لاکھ احادیث کا حافظ، یہ کتنا بڑا محدث ہوگا۔ میں معذرت سے ایک بات کہتا ہوں، میں پھر کہتا ہوں اس عنوان پہ بھی بات کرنی چاہیے، یہ عنوان بھی سمجھنا چاہیے معذرت کے ساتھ۔ ہم نے اپنے تمام مدارس میں سالانہ جلسوں میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تذکرہ نہیں کیا، امام ابو یوسف کا نہیں کیا، امام محمد کا نہیں کیا، اپنے اکابر علماء دیوبند کا نہیں کیا۔ ختم بخاری کا نام دے کر بخاری کی اہمیت ہم بتا دیتے ہیں اور فائدہ اسے پر غیر مقلد اٹھا لیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے سالانہ اجتماع پر بتائیں اپنی عوام کو بھی ہم کون ہیں۔ عام ایک بندے کا ذہن بنا ہوا ہے حضرت امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث ہیں، ان کو 5 لاکھ 6 لاکھ حدیثیں آتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے مجتہد ہیں، لیکن بہت بڑے محدث نہیں ہیں۔ جس بندے کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں وہ چھوٹا محدث ہوگا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو احادیث کتنی آتی تھی؟ 20,000 احادیث جو موضوع ہیں وہ ان کے پاس تھی، 20,000۔ فرماتا ہے جو لوگوں نے من گھڑت جمع کی ہوئی ہے نا، 20,000 تو وہ میرے پاس ہے۔ امت کو سمجھانے کے لیے ان سے بچنا، تو جو امت کو سمجھانی ہے وہ کتنی یاد ہوگی؟ بتاؤ کتنے بڑے ہمارے آدمی تھے۔ امام محمد کتنا بڑا آدمی ہے؟ مجھے آپ بتاؤ، ہمارے سالانہ اجتماعات میں آنے والا بندہ کوئی امام محمد کا نام بھی کبھی سنتا ہے؟ امام حنیفہ کے نام پر میرا تجربہ ہے، میں جاتا ہوں، ہم جب گفتگو شروع کر دیں نا آخری حدیث پر امام حنیفہ کے نام پہ، اہل مدارس بھی دیکھتے ہیں، یار دیکھو عنوان کیا ہے، مولانا صاحب کتنے ٹر گئے، دیکھو یار یہ کدھر سلیپ ہو گئے، یار یہ کوئی بات یہاں کہنے والی تھی۔ خیر یہ معاملہ الگ ہے، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے۔ بڑے آدمی کی مشکلات بھی بڑی ہوتی ہیں، بڑے آدمی کے صدمے بھی بڑے ہوتے ہیں، بڑے آدمی کے دکھ بھی بڑے ہوتے ہیں۔
جو جتنا بڑا کام لے کر چل رہا ہے اس کی تکالیف اتنی بڑی ہوتی ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں الخیرات الحسان میں ابن حجر مکی نے لکھا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک وقت آیا کہ تنگ دل ہو گئے، بس بہت اتنی تکلیفیں، اتنا حسد، اتنا بغض، اتنی مشکلات، بس دل تنگ ہو گیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ امام صاحب پھر کام کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ تنگ دلی کے بعد انبساط طبیعت میں کیسے آیا، وہ دل کی تنگی کیسے دور ہوئی، پھر شرح صدر سے کام کیسے شروع کیا؟ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ الخیرات الحسان میں لکھتے ہیں مما زاد فی اقبالہ علی الفتح والتدریس بعد انقباضہ عنہما، یہ تدریس پڑھانا اور فتویٰ دینا تنگ ہوئے، پھر دوبارہ کیسے شروع کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا اس کی وجہ یہ تھی انہ رأى کأنہ ینبش قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک آپ نے کھولی ہے، قبر مبارک آپ نے کھولی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وجمع عظامہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کو جمع کیا ہے، اور اس کے بعد وضع علی صدرہ، اپنے سینے سے لگا لیا ہے۔ جب یہ خواب دیکھی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فافزع ذلک فزعا شدیدا واقلقہ، بہت گھبرا گئے، بیمار ہو گئے، پریشانی لگی کہ یہ میں نے خواب میں کیا دیکھا ہے۔ دیکھو ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر میں زندہ بھی ہیں اور محفوظ بھی ہیں۔ قبر اطہر میں سب کو زندہ بھی ہیں اور محفوظ بھی ہیں۔ جب زندہ اور محفوظ ہے تو میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ گھبرا گئے۔ کہتے ہیں حتیٰ ایک وقت الا ان عادہ اصحابہ، امام صاحب کے شاگرد، امام صاحب کے ساتھی بیمار پرسی کے لیے آ گئے۔ کیا ہوا؟ اتنی پریشانی۔ فارسل الی ابن سیرین، امام صاحب نے ایک ساتھی کہا ابن سیرین کے پاس جاؤ اور یہ میری خواب ان کے سامنے بیان کرو، اور امام ابن سیرین نے فاولھا بان صاحبھا یفتح فی للناس فی سنن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتاویلھا ما لم یسبقہ الیہ احد، فرمایا جس شخص نے یہ خواب دیکھی ہے یہ وہ بندہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا معنی یوں کھولے گا اور احادیث سے یوں مسائل نکالے گا اور احادیث کے یوں صحیح معنی بتائے گا کہ اس سے پہلے اس موضوع پر کسی نے ایسا کام نہیں کیا ہوگا۔ فَعِنْدَ ذَلِكَ انبسط فی المسائل، بس پھر امام صاحب شرح صدر ہوا اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ وَأَتَى بِمَا فِيهَا، امام صاحب پھر وہ مسائل اتنا کام کیا کہ ما یبہر العقل، عقلوں کو دھنگ کر کے رکھ دیا، کوئی سوچتا نہیں تھا اتنا بڑا کام ایک بندہ کر بھی سکتا ہے۔ اب بتاؤ امام ابو حنیفہ بڑے عالم ہے یا امام ابن سیرین بڑے عالم ہے؟ امام ابو حنیفہ بڑے عالم ہے، اور جب خواب آئی تو تعبیر کے لیے کس کے پاس بھیجا؟ امام ابن سیرین کے پاس۔ کیوں؟ امام ابو حنیفہ مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مجتہد ہیں، لیکن تعبیر ان کا فن نہیں تھا، تو خواب کے معاملے میں اعتبار ابن سیرین پر کیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا آپ اتنے بڑے ہیں اور ہمیں چھوٹے سے بندے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اور آج اگر ہمارے پاس کوئی استاد بھیجے جاؤ مولانا لیاز گمن سے پڑھ کر آؤ، دوسرا فوراً کہتا ہے کیا بڑے لوگ مر گئے ہیں، اسی کے پاس ہی جانا تھا اور کوئی نہیں رہا تمہارے پاس۔ کسی نے بھی کہا امام صاحب اتنے بڑے ہیں اور آپ ہمیں چھوٹے سے بندے کے پاس بھیج رہے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاں، وہ سمجھتے تھے کہ خواب کی تعبیر فن اس کا ہے، تو جس کا فن ہے اسی سے پوچھو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی خواب پر حضرت امام ابن حجر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدی الساری مقدمہ فتح الباری میں حضرت امام بخاری کی خواب لکھی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکأنی واقف بین یدیہ، میں نے خواب دیکھی اور مجھے یوں لگا جیسے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں، وبیدی مروحۃ، اور میرے ہاتھ میں پنکھا ہے، فاذب بہا عنہ، اور میں آپ سے مکھیاں دور کر رہا ہوں۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ فسألت بعض المعبرین، تو میں نے اس خواب کی تعبیر کسی تعبیر والے سے پوچھی، معبر سے، اور فقال علی، مجھے اس نے یہ بات کہی
انت تذب بہا عن الکذب انت تذب بہا عن الکذب، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منسوب ہونے والے جھوٹ کو دور کرے گا، جھوٹی حدیثیں الگ کرے گا۔ پھر امام بخاری فرماتے ہیں فہذا الذی حملنی علی اخراج الجامع الصحیح، یہ میری خواب تھی جو بنیاد بنی صحیح بخاری کے لکھنے کی۔ اب امام بخاری کتنا بڑا آدمی ہے، اتنا بڑا شخص ہے کہ امام مسلم فرماتے ہیں دانی اقبل رجلیک یا امیر المومنین، میرا دل کرتا ہے میں آپ کے پاؤں چوم لوں۔ اور ہمارے یہاں بعض بات اور بہت تعجب ہے، آپ میرا ہاتھ چوم لیں نا، ہاتھ میں استاد ہوں آپ کا، تو دوسرا کہے گا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ بس اس کو شوق ہے لوگ میرے ہاتھ چومے اور ویڈیو بنائے اور بتائے میں بہت بڑا پیر صاحب ہوں۔ اور امام مسلم کیا فرما رہے ہیں دا یا استاذ اقبل رجلیک، مجھے آپ اجازت استاد جی میں آپ کے پاؤں چوموں۔ امام مسلم استاد کے پاؤں چومے تو ہم فخر سے بیان کرتے ہیں، اور آج شاگرد ہاتھ چومے لے پیر صاحب بننے کا شوق ہے، نیا کام شروع کر دیا ہے۔ میں نے کہا بھی میں نہیں پرواہ کرتا تم کیا کہتے ہو، ہم نے جو کہنا ہے وہ کہنا ہے، جو بتانا ہے وہ بتانا ہے، ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی قطعاً پرواہ نہیں کرتے۔ بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے، ہم تو کھولتے ہیں۔ اور ہم نے ایسے مسائل پر مستقل استفتاء اور جواب مرتب کیا، ہاتھ چومنا جائز ہے کہ نہیں، فوراً میسج آتا ہے۔ ان دنوں بہت میسج چل رہا ہے، بیوی اپنے شوہر کا نام لکھ سکتی ہے کہ نہیں، اپنے شوہر کے ساتھ غیر مقدم چلایا حرام ہے، ہم نے میسج چلا دیا۔ اور بھئی اللہ کا بندہ ہی دیکھو میسج چلایا کس نے، میں نے مفتی شبیر صاحب فرمایا جواب تیار کرو، جواب تیار کیا، ہم نے بھی دنیا میں چلا دیا کہ بیوی اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لکھ سکتی ہے، ہم نے بھی دلائل دیے۔ الحمدللہ ایسے لوگ پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، ماشاءاللہ جزاک اللہ، مولانا اللہ خوش رکھے۔ ابھی ایک میسج چل رہا ہے، آپ نے سنا ہے پڑھا ہے کہ جی حدیث بیان کی جا رہی ہے جو سب سے پہلے رمضان کے چاند کی خبر دے گا اس پہ جہنم حرام ہے، اور پتہ نہیں جنت کے کتنے دروازے کھل جائیں گے۔ میں ابھی ملیشیا میں تھا، پاکستان کے ایک عالم جن کا میرے پاس نمبر محفوظ ہے پاکستان والے نمبر پر، میں نے پاکستان کے لیے الگ نمبر رکھا ہے اور بیرون کے لیے الگ رکھا ہے تاکہ باہر والوں کو دقت نہ ہو، تو باہر والے نمبر پر ان کا میرے پاس نام محفوظ نہیں ہے، انہوں نے یہی مجھے وہ کلپ بھجوا دیا اسی باہر والے نمبر پر، کسی سے مانگا ہوگا نمبر ملا بھجوا دیا۔ میں نے فوراً کہا، مجھے نہیں پتا تھا کون ہے، میں نے کہا اس حدیث کا حوالہ ہے تو آپ مجھے بھیجیں، اور ساتھ پھر میں نے اپنا جو کلپ تھا نا اس پر کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے وہ ساتھ بھجوا دیا فوراً۔ اب ان کا مجھے جواب آ گیا کہ میں فلاں ہوں، میں نے آپ کو کلپ اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ اس کو نشر کریں، میں نے اس لیے بھیجا کہ دنیا آپ کی آواز سنتی ہے، عمل بھی کرتی ہے، تو آپ اس کلپ کا جواب دے دیں۔ میں نے پھر واپسی کہا، میں نے کہا مولانا میں معذرت کرتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میسج آپ نے فرمایا ہے، اس لیے میں نے جواب دیا، معذرت۔ یعنی ہمارے پاس میسج آئے نا، ہم انتظار نہیں کرتے، جواب میں سیکنڈ لگتا ہے، فوراً میسج آتا ہے، وہ پھر پوری دنیا فوراً میسج چلتا ہے فوراً۔ آپ کو اللہ کی قسم اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ورلڈ لیول پہ، بین الاقوامی سطح پہ اپنے مسلمان کے عقیدے کا تحفظ کیسے کیا ہے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور ان حالات میں جب بڑے بڑوں کے پیتے پانی ہو جاتے ہیں، ہم نے ان حالات میں عقیدے پر کام کیا ہے، اللہ اس کو قبول فرما لے۔ چلیں، اچھا اسی طرح ایک واقعہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، اور یہ واقعہ امام صاحب شاگرد ہیں اور حضرت امام اعمش امام کے صاحب کے استاد ہیں۔ حضرت امام سیمری نے کتاب لکھی ہے اخبار ابی حنیفہ و اصحابی۔ عبید اللہ بن عمر کہتے ہیں کننا عند الاعمش، ہم امام اعمش کے پاس تھے، اور حضرت امام اعمش ہوا یسأل ابی حنیفہ عن مسائل، استاد شاگرد تھے، بعض مسائل پوچھ رہے تھے، ویجیبہ ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ جواب دے رہے تھے، تو امام اعمش نے پوچھا، قال له اعمش من این لک ھذا، ابو حنیفہ یہ تم کہاں سے جواب دے رہے ہو، مجھے کہاں سے جواب دیتے ہو؟ امام نے فرمایا حدثنا عن الاعمش بکذا، حدثنا عن الشعبی بکذا، دیکھیں آپ نے ہمیں کبھی امام شعبی سے حدیث بیان فرمائی ہے، اور کبھی آپ نے ابراہیم سے نخی سے حدیث بیان فرمائی ہے، یہ وہی ہے۔ اب امام کیا کہتے ہیں فوراً، یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، دیکھو ابو حنیفہ تم فقیہ لوگ ایسے ہو کہ جیسے طبیب ہوتا ہے، اور ہم ایسے ہیں جیسے میڈیکل سٹور والا ہوتا ہے۔ میڈیکل سٹور والے کے پاس دوائیاں ہوتی ہیں، لیکن اس دوائی کس مرض کے لیے ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا، اور طبیب کے کمرے میں جاؤ تو وہ کوئی دوائی بھی نہیں پڑی ہوتی، لیکن وہ لکھتا ہے اس بیماری کی دوا فلاں ہے۔
اب دیکھو یہ بات سمجھ آئے نا تو امام ابو حنیفہ اور امام بخاری بھی سمجھ آتے ہیں، امام ابو حنیفہ اور محدثین بھی سمجھ آتے ہیں۔ عام معروف کیا ہے؟ آپ کتب فقہ کھولو، 7 حدیثیں نہیں ہوتی۔ کسی محدث کے دیکھو، مجتہد کو، عام بندہ سمجھتا ہے کہ مفتی صاحب کے پاس حدیثیں نہیں ہیں۔ آپ کسی دارالفتاح میں جا کر دیکھو نا تو دارالفتاح میں احادیث کو تو بہت کم ہوتی ہے۔ اس بندے کو شبہ پڑتا ہے کہ شاید ان کو حدیثیں آتی نہیں ہیں۔ بھائی وہ طبیب ہے، آپ کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاؤ نا، اس کے کمرے میں کوئی دوائی نہیں پڑی ہوتی، لیکن جب بیماری ہو تو دوائی بتاتا وہ ہے۔ اب اگر اس کو پتہ نہ ہو کہ دوائیاں کون کون سی ہیں تو نام کیسے لکھ کر دے؟ تو نام لکھ کر تبھی دیتا ہے نا کہ اس کو پتہ ہے دوائی کون سی ہے۔ کمرے کو خالی دے کر کبھی غلط فہمی میں نہ آنا کہ ڈاکٹر چھوٹا آدمی ہے اور میڈیکل سٹور والا بڑا آدمی ہے کہ وہاں لاکھوں گولیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اسی طرح اگر غیر مقلد کو 10-15 حدیثیں سنا دے، اس سے غلط فہمی کے اندر کبھی نہ آنا کہ اس کا فقیہ سے مقام بڑھ جاتا ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا اہل فن کے معاملے میں یہ میں نے واقعات آپ کی خدمت میں چند ایک پیش کیے ہیں۔ اب موجودہ دور کے ہمارے مشائخ، آپ ان کو بھی ذرا سمجھیں۔ نقیب ختم نبوت، یہ آپ اگست 2014 نقیب ختم نبوت 2014 صفحہ 19 پہ واقعہ موجود ہے، اور یہ مجھے جن نے بتایا تھا وہ بھی یہاں بیٹھے ہیں، مولانا فیصل صاحب۔ انہوں نے مجھے فون کیا، کہا مولانا صاحب نقیب ختم دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں، کہا ابھی دیکھو اس میں کیا بات آئی ہے۔ خیر ہم نے پتہ کیا تو اس میں واقعہ سامنے آیا۔ جامع خیال مدارس کی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ میں پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ روایت میں لفظ ہو جائے، گڑبڑ نہ ہو۔ مجھے تو زبانی پورا واقعہ یاد ہے، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے۔ کہتے ہیں مجلس احرار کا جلسہ تھا، صدارت مولانا خیر محمد صاحب کی تھی۔ جلسے کے بعد کسی نے پوچھ لیا کہ غیر مقلدوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ شاہ جی فرمانے لگے سب مسلمانوں کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو مولانا خیر محمد صاحب فرمانے لگے کہ میرے دل میں خیال آیا یہ تو غلط مسئلہ بیان ہو گیا۔ اب ادھر شاہ جی ہیں، شاہ جی کا مجمع ہے، اور میں ایسے مجمع میں شاہ جی کے خلاف بات کیسے کروں؟ لیکن پھر میں نے حوصلہ کیا اور میں نے کہا کہ حق صدارت میں کوئی بات کہنا چاہتا ہوں۔ تو سب لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا 2 قصے ہیں، ایک ہے انگریز کو ملک سے کیسے نکالنا ہے، اس کے بارے میں شاہ جی زیادہ جانتے ہیں کہ کیسے نکالنا ہے، کن لوگوں کو ساتھ ملانا ہے، کن لوگوں کو ساتھ چلانا ہے۔ باقی جائز ناجائز یہ باتیں ہم زیادہ جانتے ہیں۔ غیر مقلدوں کے پیچھے اتنے وجوہ سے نماز صحیح نہیں ہوتی۔ شاہ جی کا ظرف اتنا وسیع تھا کہ فوراً فرمایا کہ جو مسئلہ مولانا خیر محمد صاحب نے بتلایا وہی صحیح ہے۔ فرمایا بعد میں کچھ لوگ آئے اور کہا کہ اگر آپ نہ بتلاتے اس دوران ہم سب نے غیر مقلد ہو جانا تھا، کیونکہ وہاں سے شرط لگ کر آئی تھی کہ تمہارے پیچھے اگر نماز ہوتی ہوئی تو ہم بھی غیر مقلد بن جائیں گے۔ اب آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ سمجھ آئیں کہ میں نے آیت کیوں پڑھی ہے، کچھ آپ کے اندر استدلال کا ملکہ بھی پیدا ہو نا۔ میں نے آیت کیوں پڑھی؟ آیت کیا ہے؟ وَكُلًّا نُقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے آپ کے اوپر گزشتہ انبیاء کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو، آپ کا دل قوی ہو، آپ کو سامنے آئے کہ جو مشکلات مجھے آئی تھی انبیاء کو بھی آئی تھی، وہ ہٹے نہیں تھے۔ نبی کو تسلی دینی ہو تو واقعہ نبی کا پیش کرتے ہیں، اور جب امتی کو پاؤں پر کھڑا کرنا ہو تو واقعہ امتی کا پیش کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ نبی کو تسلی دینی ہو تو واقعہ نبی کا، اور امتی کو تسلی دینی ہو تو واقعہ امتی کا پیش کرتے ہیں۔ اور یہ عمل علمیہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم نے شیخ الحدیث مولانا صدیق صاحب مولانا خیر جلندری کو پیش کر دیا ہے۔ فیصلہ آپ کر لیں کہ میں اکابر کے طرز پہ چل رہا ہوں یا اکابر کے خلاف چل رہا ہوں۔ اب آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ کیوں؟ مولانا صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ غیر مقلدوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، آپ تو کہتے ہیں اہل بدعت کو نہیں بلانا چاہیے، آپ تو کہتے ہیں اہل الحاد کو نہیں بلانا چاہیے۔ وہ تو بلاتے ہیں، فلاں جگہ پر تو جاتے ہیں، پھر آپ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے؟
مولانا خیر صاحب نے کیا فرمایا؟ ملک سے انگریز کو کیسے نکالنا ہے، ساتھ کس کو ملانا ہے کس کو نہیں، یہ فن شاہ جی کا ہے، اور کس کے پیچھے نماز ہوتی ہے نہیں، یہ فن خیر محمد جلندری کا ہے۔ میں بھی آپ سے ہی کہہ رہا ہوں، میں نے کبھی اعتراض نہیں کیا فلاں کہلاؤں ملاتا کیوں نہیں ملاتا، ٹھیک ہے، اب مجھے کیوں کہتے ہو کہ تو کیوں نہیں ملاتا؟ میں نے مختصر سی بات کی ہے، اہل فن میں اعتماد اہل فن پہ کرنا چاہیے، یہ نہ دے کہ اہل فن چھوٹا ہے یا اہل فن بڑا ہے۔ جب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی نا، آپ اتنے وثوق اور رسوخ سے کام کریں گے کہ آپ تصور بھی نہیں فرما سکتے۔ اپنے کام پر آپ کو شرع صدر ہونا چاہیے، اپنے کام پر آپ کو شرع صدر ہونا چاہیے۔ مجھے ایک دوست نے فون کیا کہ مولانا صاحب ہم تبلیغی جماعت میں گئے ہیں اور فلاں جگہ مسجد میں ہیں، یہ فلاں عقیدے والے ہیں، ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میں نے کہا نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کام کرنا مشکل ہوگا۔ میں نے کہا میں یہ تو نہیں کہہ رہا ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، میں تو کہہ رہا ہوں ہوتی نہیں۔ یہ دو مسئلے الگ ہیں، ایک یہ کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہے کہ نہیں، اور دوسرا ان کے پیچھے ہوتی ہے کہ نہیں۔ آپ مجھے یہ پوچھو کہ ان کے پیچھے پڑھیں یا نہ پڑھیں، اب جواب اور ہوگا۔ آپ پوچھو کہ ہوتی ہے یا نہیں، اب جواب اور ہوگا۔ یہ ہمارا فن ہے نا، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ مجھے کہتے ہیں کیا کریں؟ میں نے کہا پڑھ لیں اور بعد میں اس کو لٹا لیں، تبلیغ کا کام بھی ہو جائے گا، آپ کی نماز بھی خراب نہیں ہوگی۔ اگر ہم لٹائیں گے ان کے پیچھے نہیں ہوگی تو پھر ہماری جماعت کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا نہیں لٹائیں گے ان کے پیچھے پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو لٹانے سے جماعت کا ثواب نہیں ملے گا، نماز کا تو مل جائے گا۔ اور جی پھر جماعت چھوڑنے کا گناہ، میں نے کہا جماعت چھوڑنے کا گناہ تب ہوتا ہے جب چھوڑا بلا عذر ہو، اور جب جماعت بالعذر چھوٹے تو پھر گناہ نہیں ہوتا۔ آپ کا عذر ہے اس لیے آپ نے چھوڑ دی، اب کیا گناہ ہے؟ اب دیکھو ہمارا فن ہے نا، تو ہم نے بات پوری کہہ دی ہے۔ جن کا فن نہیں ہے وہ کہتے ہیں نہیں یار اس سے جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، مولانا صاحب کیسی بات کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی تبلیغ والا یہاں بیٹھا ہے یا پوری دنیا میں میری بات سن رہا ہے، وہ اچھی طرح سنے، میں نے کبھی آپ سے نہیں کہا فلاں مسجد میں نہ جاؤ، فلاں کے پیچھے نماز نہ پڑھو، میں نہیں کہہ رہا۔ میں کہتا ہوں جاؤ، ضرورت ہے تو پڑھو، بعد میں لٹا لو، تاکہ تبلیغ کا کام بھی ہو جائے اور نماز بھی ہو جائے۔ اب جو فن کے لوگ نہیں ہیں وہ تو کہتے ہیں جانا ہی نہیں ہے، ایک یا کہتے ہیں نہیں جانا ہے تو نماز بھی پڑھنی ہے، کیوں بھی ہماری مجبوری ہے، بھئی ہم نے کب کہا نہ پڑھیں۔ ایک مولوی صاحب تھے ابھی زندہ ہیں، ان کا مکالمہ ایک اور مولوی صاحب سے چلا۔ اب مکالمہ اور دو مولانا صاحب کا، ایک تبلیغ والا ہے ایک تبلیغ والا نہیں ہے، اور جو بندہ درمیان میں ہے وہ دونوں کا دوست ہے۔ اس نے کہا جی میں فلاں مولانا صاحب کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں جو تبلیغ والے تھے، تو کھایا۔ اب یہ ان کو کہتے ہیں کہ ان کو یار ہر کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھا کرو، خیال کیا کرو۔ میں کہہ رہا ہوں نہ پڑھا کرو، بولو، میں روک رہا ہوں۔ اب وہ روک رہے تھے، جب ان کا پیغام دیا تو انہوں نے جا کر کہا بھی ہم شکاری لوگ ہیں اور شکاری کی مجبوری اس نے ہر جگہ جانا ہوتا ہے۔ اس نے ان کا جواب واپس آ کر مولانا صاحب کو دے دیا۔ انہوں نے کہا جب دوبارہ ان سے ملو نا تو ان سے کہنا بھی شکاری شکار کرتا ہے لیکن ہر جانور کا شکار حلال نہیں ہوتا، کچھ جانوروں کا شکار حرام بھی ہوتا ہے۔ اس نے وہ جا کر پیغام دے دیا، اب واپسی جواب نہیں آیا۔ اب یہ تبلیغ والے ساتھی ان کا جواب نہیں بنا، ایک ان کی غلطی تھی۔ جب آپ کا معاملہ فضائل ہے، مسائل ہے ہی نہیں، آپ خاموش ہو جاتے، آسان طریقے سے ٹال دیتے، کتنا آسان سا کام تھا۔ تو جو بندے کا جو فن آپ چاہتے ہیں، اہل فن سے فن سیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ اہل فن چھوٹا ہے یا اہل فن بڑا ہے۔ بس آج یہ ٹینشن ہے جو آپ نے دور کرنی ہے، اور میں پوری محنت کر کے اپنے طلباء کو، علماء کو، عوام کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ امت کو جوڑو، اکٹھے رہو، توڑ پیدا نہ کرو، فرقہ واریت پہ لعنت بھیجو، دہشت گردی پر لعنت بھیجو، توڑو، لیکن اس کا معنی وہ نہیں جو آپ سمجھیں۔ فرقہ واریت پہ لعنت اس کا معنی یہ نہیں اپنا عقیدہ نہیں بتانا، اپنا عقیدہ نہیں سمجھانا۔ اب ہمارے دو قسم کے لوگ ہیں نا جی، بعض بہت آگے نکل جاتے ہیں اور بعض بالکل ہی ٹھوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں درمیان اعتدال والا معاملہ رکھو، اس پہ نفع ہوتا ہے۔ اہل فن میں اعتماد کس پر کرنا چاہیے؟ فن پر۔ میں
اس پر 2 واقعات سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ نمبر 1، میں ایک سفر میں تھا، تو میرا ایک دوست جو ہم اکٹھے مدرسے پڑھتے تھے، وہ تبلیغ کے ساتھ سال میں چل رہے تھے اور میں اپنے کام پہ تھا۔ ہماری ملاقات ہوگی اور کسی مسئلے پر ہماری گفتگو شروع ہو گئی، دوستانہ ماحول میں، مخالفانہ نہیں۔ میں نے ان سے کہا مولانا گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہم ایک بات طے کر لیں کہ ہم نے گفتگو اصول کے ساتھ کرنی ہے یا اصول کے بغیر کرنی ہے۔ مجھے کہتے ہیں گفتگو تو اصولوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ میں نے پوچھا آپ کی جماعت کا نام کیا ہے؟ کہا جی تبلیغی جماعت۔ میں نے کہا میری جماعت کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے جی عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت۔ میں نے کہا آپ کی جماعت کا اصول یہ ہے کہ بحث نہیں کرنی، اور میری جماعت کا اصول یہ ہے کہ بحث ضرور کرنی ہے۔ اگر آپ نے بحث شروع کر دی آپ کا اصول ٹوٹ جائے گا، میں چپ ہو گیا تو میرا ٹوٹ جائے گا، اس لیے آپ سنتے رہے اور میں بولتا رہوں۔ میں چپ ہو گیا تو میرا اصول ٹوٹ جائے گا اور آپ بول پڑے آپ کا ٹوٹ جائے گا، اس لیے اصول کے دائرے میں رہ کر بات کریں، بس آپ سنتے جائیں اور میں بولتا رہوں۔ مجھے کہتے ہیں یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا پھر کیا تو بغیر اصول کی بات کرنی ہے، کہہ دو۔ اب دیکھو میرا فن ہے نا گفتگو کیسے کرنی ہے، مولانا صاحب بات نہیں کر سکے، خاموش ہو گئے، ہمارا فن ہے۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ اسی طرح میرے پاس 2-3 ساتھی تبلیغ والے آئے، انہوں نے مجھے دعوت دی کہ مولانا صاحب آپ سال لگائیں۔ میں نے کہا میں سال نہیں لگاتا۔ مجھے کہتے کیوں؟ میں نے کہا مجھے سال نہیں لگانا چاہیے، اگر آپ کہتے ہیں لگانا چاہیے تو مجھے قائل کرو، مجھے دلیل سے قائل کرو۔ مجھے کہتے ہیں آپ عالم ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ۔ آخری نبی کے حوالے سے؟ میں نے کہا الحمدللہ۔ تو آخری نبی عالم کے نبی عالمی نبی تھے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو جب آپ اس نبی کے وارث ہیں جو پورے عالم کا نبی ہے تو آپ کو پھر پورے عالم میں جانا چاہیے نا۔ میں نے کہا میں وارث ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مورث ہیں، اور وارث وہ کام کرتا ہے جو مورث نے کیا ہو۔ حضور پاک پورے عالم کے نبی ہیں؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا پورے عالم میں گئے بھی ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا میرے ذمہ جانا کیسے ہے پورے عالم میں؟ آپ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے نبی ہیں اور پورے عالم میں دعوت کے لیے گئے تھے، کبھی افریقہ، کبھی امریکہ، کبھی الجزائر، کبھی کہیں، تو ہمیں بھی جانا چاہیے، تو بہت اچھی بات ہے۔ تو جس کا میں وارث ہوں وہ جزیرے عرب سے باہر دعوت لے کر نہیں گئے تو مجھے آپ کہتے کہ تمہیں جانا چاہیے۔ مجھے پھر وہ کہنے لگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو نہیں گئے، آپ نے اپنے شاگردوں کو، صحابہ کو بھیجا تھا۔ میں نے کہا میں بھی نہیں جاتا، میرے شاگردوں کو لے جاؤ۔ دلیل میرے سال پر ہے، دلیل شاگردوں کے سال پر نہیں ہے۔ بات ہو رہی کہ مجھے جانا چاہیے کہ نہیں، تو کہہ رہا ہے شاگردوں کو جانا چاہیے کہ نہیں۔ بھائی میرے سال پر دلیل پیش کرو نا۔ نہیں جانا چاہیے؟ میں نے کہا جانا چاہیے، مجھے جانا ہے، اس پر دلیل پیش کرو بس۔ اب جب وہ زچ ہو گیا، بات نہ کر سکا، میں نے کہا دیکھو آپ سے غلطی ہوئی ہے، وہ غلطی نہ ہوتی آپ کو یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑتی۔ غلطی آپ کی ہوئی ہے کہ آپ تبلیغی جماعت سے منسلک ہیں، آپ کا مرکز رائے گنج میں ہے۔ رائے گنج کے اکابر کا اصول یہ ہے علماء کو دعوت نہیں دینی، علماء کو کارگزاری سنانی ہے۔ تو نے اپنا اصول توڑا نا، تو نے کارگزاری کی بجائے مجھے دعوت دی۔ اگر تو مجھے صرف کارگزاری سناتا، تیری کارگزاری سن کے میرا دل نرم ہوتا اور میں سال کے لیے تیار ہو جاتا۔ اب تو نے اصول توڑا ہے اس لیے پھنسا ہے، اصول نہ توڑتا تجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ اب یہ جو میں نے واقعہ سنایا ہے، یہ میں تبلیغ والوں کی مخالفت کر رہا ہوں یا تائید کر رہا ہوں؟ جی تائید کر رہا ہوں نا۔ جو نہیں سمجھے گا مولانا صاحب نے مخالفت کی ہے، تبلیغ خلاف ذہن سازی کی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں بھی آپ کا رائے گنج سے تعلق ہے تو آپ رائے گنج کے اصولوں کے مطابق کام کرو۔ جب اصولوں سے ہٹو گے تو آپ کو شرمندگی ہوگی، دیکھو جیسے یہ ہو گئی ہے۔ میں مخالف ہوتا تو میں سال پہ دلائل کیوں دیتا، 4 ماہ پہ کیوں دیتا، چلے پر کیوں دیتا، سروزے پر کیوں دیتا؟ میں تو دلائل دے رہا ہوں آپ کو، میں آپ کا معاون ہوں، آپ کا ساتھی ہوں، میں مخالفت نہیں کرتا، لیکن بات اصولوں سے ہونی چاہیے۔ اب یہ گفتگو چونکہ ہمارا فن ہے نا، ہمارا فن ہے، اور یہ فن اللہ کا اتنا کرم ہے، اتنا کرم ہے کہ میں جتنا ادا کروں کم ہے، کہ یہ فن اللہ نے مجھے وہبن دیا ہے، کسبن نہیں دیا۔ اور میں کسی مسئلے پر جب گفتگو کرتا ہوں نا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے مسئلہ میرے اوپر تازہ کھل رہا ہے۔ آپ مسائل پڑھ رہے ہیں، عقیدے کا مشکل سے مشکل مسئلہ میں جب شروع ہو جاتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے خود بخود الفاظ زبان پر آ رہے ہیں اور مجھے محنت نہیں کرنی پڑتی، نہ مجھے کوئی پسینہ آتا ہے، نہ اٹکن ہوتی ہے، نہ تکلیف ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم نے ہر حال میں امت کو عقائد سمجھانے ہیں۔
جب آپ یہ فیصلہ کر لو گے نا تو پھر دیکھنا اللہ آپ کے اوپر کیسے کھول دیتے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبیلنا. کہ میں غلط قرآن پڑھ رہا ہوں؟ میں غلط پڑھا میں نے؟ ٹھیک کیا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ سبیلنا فرماتے تو ہمارے دروازے بند تھے، اللہ نے سبلنا فرما کر ہمارا دروازہ بھی کھولا ہوا ہے. نہیں سمجھے تم؟ جب آپ قل ھذی سبیلی کہہ کر باقی دروازے بند کرتے ہیں نا، اللہ نے سبلنا کہہ کر ہمارا دروازہ بھی کھول دیا ہے. ایک سبیل نہیں، سبل ہیں، سبل. وہ سمجھ آئی میری بات آپ کو؟ دل تھوڑا سا بڑا رکھو، وسعت پیدا کرو، وسعت. آپ دیکھو کام میں لطف کتنا آتا ہے. بڑے کام کے لیے بڑے دل چاہیے، اور بڑے کام چھوٹے دلوں سے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کی مجلس میں نے ایک ہی بات سمجھائی ہے کہ فن میں اہل فن پر اعتماد کریں، وہ چھوٹا ہو یا یہ ذہن بنا لیں. انشاءاللہ کبھی آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی، اشکالات ختم ہو جائیں گے. کبھی کسی جماعت کو جو اہل حق نہ ہو، اہل حق نہ ہو، اس پر گفتگو کرنی ہو نا تو آپ ہم سے پوچھا کرو، کسی اور کی رائے ہمیں نہ دیا کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله